السلام علیکم. اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں نعمان حیدر اور میرے ساتھ موجود ہیں حفیظ درویش. آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ اہم ترین پوائنٹس، اور یہ خاص طور پر نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے حوالے سے ہیں. اس میں جو بڑی اور امپورٹنٹ خبر ہے جس میں ایک وفاقی سیکٹری ہیں جی بالکل، اور وہ 7 لاکھ روپے کی جو ہے وہ کافی پی گئے ہیں. تو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے جو ہے وہ اسی وزارت میں جو ہے وہ غیر قانونی بھرتیاں جو ہوئی ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے. اسی طرح ایرانی سیبوں کے معاملے پر بھی بات کریں گے. جی بالکل ایسے ٹھیک ہے. اسی طرح ہم جو ہے وہ جو خراب گندم تھی جو سیلاب کے دوران جو خراب ہو گئی تھی اور سندھ میں اور بلوچستان میں جو ہے وہ اس کے ٹینڈرز ہوئے وہ کس طرح ہوئے ان پر بھی بات کریں گے. اسی طرح جو ہے وہ پروموشنز مختلف لوگوں کی کیسے ہوتی رہی منسٹری کے اندر، اور کچھ دیگر پروگرامز کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو یہ سب سے پہلے جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ 7 لاکھ کی کافی والا ہے. یہ کیسے ممکن ہے حفیظ صاحب کہ جو ہے وہ ایک بندہ جو ہے وہ 7 لاکھ روپے کی کافی پی جائے؟ یہ مطلب یہ کیسا مذاق ہے؟ یہ آپ کو کسی نے کوئی اڑتی کوئی خبر اڑائی ہے؟ جی جی نہیں، خبر نہیں اڑائی گئی. یہ 7 لاکھ روپے کی کافی پینے کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ سیکٹری صاحب جو ہیں ان کے نام پہ یہ اسی جو منسٹری ہے اس کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ سیکٹری صاحب نے کافی پینی ہے اور اس کافی کے لیے ہمیں پیسے چاہیے، تو وہ اس مد میں یہ 7 لاکھ روپے اکٹھے کیے گئے. لیکن اس میں دیکھیں یہ کیسے ایک لاجیکل ہیڈ بنتا ہے اکاؤنٹ کا کہ آپ 7 لاکھ روپے کی کافی جو ہے وہ پی جائیں، اور اس میں یہ کس طرح یہ گلوریا جین سے منگوائی جاتی رہی؟ نہیں، اور دن میں 3 دفعہ منگوائی جاتی رہی ہے، اور اس میں کیا سائیڈ آئٹمس بھی تھیں، اور اس مطلب نہیں، بل کیسے بنتا رہا اتنا؟ یہ بل ایسے بنتا رہا ہے کہ پہلے یہ مختلف ڈپارٹمنٹس اسی منسٹری کے جو ہیں تقریباً کوئی 18-19 ڈپارٹمنٹ ہیں ڈفرینٹ، ٹھیک ہے، 14 اس میں ایکٹیو ہیں اس طرح کی جس میں معاملات چل رہے ہوتے ہیں. تو وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ چونکہ سیکٹری صاحب جو ہیں وہ کافی کے شوقین ہیں، تو اس لیے آپ یوں کریں کہ اتنے پیسے جو ہیں اس مد میں جمع کروائیں یا بھجوائیں ہمیں. تو یہ سارا معاملہ جو ہے یہاں پہ وہ مطلب ایک، لیکن ویسے یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ایک شخص جو اپنے کیریئر کی معراج پر پہنچے، اور آپ دیکھیں کہ سیکٹری جو ہے وہ گریڈ 22 کا ایک افسر ہوتا ہے، اور وہ یقینی طور پر اپنی جو تمام جو وزارت ہے اس کے جتنے قانونی اور غیر قانونی کام، اور اس کے علاوہ جو وہاں کے جو ملازمین ہیں اور افسران ہیں ان تمام کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا یقینی طور پر جو ہے وہ جو سیکٹری ہیں ان کا کام ہے. اور اس میں جو ہے وہ جو سیکٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ہیں جناب ظفر حسن صاحب، ان کو دیکھنا چاہیے اور اس حوالے سے تحقیقات کرنی چاہیے کہ ان کے نام پر جو ہے وہ کون لوگ ہیں جو ان کے نام کو استعمال کر رہے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو وزارت کے نام پر اور سرکاری ادارے کے نام پر جو ہے وہ چونا لگا رہے ہیں. جی بالکل ایسا ہے. اور چونکہ یہ والا معاملہ ہے سر، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کافی کی اپنی جگہ پہ معاملات، ساتھ کے ساتھ پیٹرول کی مد میں بھی سیکٹری صاحب کے پیٹرول کی مد میں بھی اچھا جی پیسے مانگے جاتے ہیں. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ مانیٹائزیشن کی مد میں جو ہے سیکٹری صاحب جو تقریباً کوئی 96,000 روپے لے رہے ہیں پر منتھ. تو ایسے میں اس کے لیے بھی پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں کہ پیٹرول چاہیے اور گاڑی. ویسے حفیظ صاحب 96,000 روپیہ سیکٹری کے جو عہدے کی شایان شان نہیں ہے بالکل بھی. جی ٹھیک ہے. 96,000 مطلب آپ دیکھیں آن ایوریج جو ہے وہ 3,000 یا 4,000 کا بھی یہ پیٹرول نہیں بنتا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک کچھ پالیسی میکنگ میں جو ہے وہ مطلب اس کو جو ہے وہ ایک یہ پر منتھ ہے، یہ پر منتھ بھی ہو تو پر منتھ ہے، پھر بھی یہ کم ہے. پر منتھ ہے سر. اور اس کے بعد یہ ہے کہ دیکھیں قانون تو قانون ہے. اب میں اس میں مطلب بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ ایک سیکٹری کے پیٹرول جو 96,000 روپے کا ملتا ہے، تو اسی ملک میں ایک مزدور کی جان کی قیمت 3 لاکھ روپے. تو آپ اس طرف بھی دیکھیں گے تو آپ مطلب وہ ایک الگ معاملہ ہے جو ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اور دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ وہ کیا معاملہ ہے. لیکن پیٹرول جو ہے اس میں جو لیا جا رہا ہے اس کے مد میں یہ الاؤ نہیں ہے سیکٹری صاحب کو پیٹرول کسی بھی مد میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کے زیر استعمال 3 گاڑیاں بھی ہیں، تو اس کے لیے زیادہ پیٹرول چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے لیے بھی منسٹری کے ڈپارٹمنٹ سے. اس میں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ 3 گاڑیاں جو ہیں وہ مطلب سرکاری مختلف جو امور ہیں ان کی
انجام دہی کے لیے وہ گئی ہوں. اور بالکل اگر یہ معاملہ ہے تو پھر 24 گھنٹے ہی وہ سرکاری امور وہاں سر انجام دے رہی ہوتی ہیں وہ گاڑیاں اچھا ان کے گھر پہ. اور لیکن یہ تو سیکٹری صاحب تو بہت مطلب شریف آدمی ہے, 3 گاڑیاں ان کے پاس, ایک ایڈیشنل ایک جوائنٹ سیکٹری ہے سر. اچھا اچھا جی ان کے پاس 6 گاڑیاں. کون سی شخصیت ہے وہ؟ یہ بھی ایک عظیم شخصیت ہے, خالد گردیزی صاحب نام ہے. اچھا یہ جوائنٹ سیکٹری ہیں. 6 گاڑیاں. یہ تو کسی نے بہت برا مذاق کیا ہے یار. نہیں برا مذاق نہیں, ان کے گھر میں کھڑی ہوتی ہیں I-8. اچھا جی ان کے زیر استعمال. تو وہ وہاں پہ جو ہے وہ سائن شائن کروانے جاتے ہوں گے مطلب؟ جی یہ بھی ہاں وہی وہ جیسے 3 گاڑیاں ادھر کھڑی ہوتی سائن کروانے, اس طرح یہ بھی 24 گھنٹے وہی کھڑی ہوتی ہیں. کام بہت ہے منسٹری میں. اچھا ہاں کام کی جب آپ بات کریں 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں. 24 گھنٹے کام کر رہے ہیں. اچھا ہاں اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں لوگ لائنوں میں لگے ہوئے گندم کے لیے اور آٹے کے لیے, تو وہ نتیجہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو اس میں جو ہے وہ 6 گاڑیوں کا کیا قصور ہے؟ 6 گاڑیوں کا قصور کوئی نہیں ہے. وہ 6 گاڑیاں مختلف ڈپارٹمنٹس کے پاس کھڑی ہیں لیکن ان کے ہیڈس کی ہیں نا. تو وہ جیسے اب یہ اس کی ایک یہ پلانٹس بریڈرز رائٹس رجسٹری جو ہے اس کی ایک گاڑی ہے, وہ سیکٹری صاحب کے پاس ہے. باقی جوائنٹ سیکٹری صاحب کے پاس دیگر ڈپارٹمنٹس کی گاڑی ہیں. چلیں یہ والی جو چیزیں ہیں اس پہ جو ہے وہ یقینی طور پر مطلب جو پیٹرول کی خاص طور پر خرد برد ہوتی ہے اور گاڑیوں کا جو بے دریغ استعمال ہے. آپ مطلب سرکاری جو امور ہیں ان کی انجام دہی کے لیے بے شک 24 گھنٹے استعمال کریں اور ان کو 24 گھنٹے جو ہے وہ روڈز پر ہوں اور وہ 24 گھنٹے پیٹرول پئیں تو وہ ایک علیحدہ بات ہے, اس سے پروڈکٹیوٹی آتی ہے, اس کو کسی اور سینس میں لینا چاہیے. لیکن اگر وہ وہی گاڑیاں اگر فیملی یوز میں, پرسنل یوز میں, یا پھر اس کے علاوہ رشتہ داروں دوستوں یا گھر کا سامان لانے لے جانے کے لیے یا یہاں سے لاہور جانے کے لیے یا مختلف شہروں میں مانسیرا جانے کے لیے اگر کسی کو چاہیے ہو. سر یہ تو دیکھیں سیکٹری لیول اور جوائنٹ سیکٹری لیول تو بہت بڑا لیول ہے. یہاں پہ منسٹری میں گریڈ 16 کے جو افسر ہیں وہ مطلب جو ملازم ہیں وہ بھی گاڑیاں جو ہے وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں, جو بڑی گاڑیاں ہیں سیڈانس ہیں. جی وہ اپنے گھروں میں جب ویکینڈس پہ جاتے ہیں گاڑیاں. یہاں پہ ان کے ایک ہیں وہ ذیشان صاحب, یہ یہاں پہ ہیں SO ہیں, سیکشن آفیسر ہیں یہ ایڈمن 1 کے 4 کے. اب تو یہ بھی اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہر ویکینڈ پہ گاڑی جو ہے مانسیرے تک لے کے جاتے ہیں, اس کے جعلی TADA بنتے ہیں. ہاں ظاہر ہے وہ بھی ایک بڑے افسر ہیں تو یقینی طور پہ پھر ان کا سر بڑے افسر تو ہے نا. جی بالکل ایسا یقین, بس یہاں پہ تو ہر افسر 16 گریڈ سے آنورڈ تو بڑا افسر بن جاتا ہے. اچھا چلیں خیر دیگر چیزوں پر بھی ہم بات کرتے ہیں, ٹائم بڑا شارٹ ہے. منسٹری میں جو ہے وہ بہت ساری جو بھرتیاں کی گئی ہیں موجودہ دور میں, اور اس میں جو ہے وہ ہمارے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 300 سے 400 کے قریب جو ہے وہ نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ اور اس کے علاوہ جو اس کے جو ذیلی اور اٹیچ ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں یہ بھرتیاں کی گئی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ سر یہ اس میں جو اطلاعات ہیں جو ذرائع بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں ان میں سے چند ایک بھرتیاں جو ہے وہ منسٹر صاحب کے کہنے پہ ہوئیں, 1-2 درجن, اور باقی کی جتنی بھی تھی وہ ان کے نام کو استعمال کرتے ہوئے کی. چلیں ویسے میں پرسنلی اس حق میں ہوں کہ اگر کسی بھی وزارت میں یا کسی بھی محکمے میں اگر سیٹیں خالی ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ اہل لوگوں کو لانا اور قابل لوگوں کو لانا میرٹ پر, یہ تو سب کی ترجیح ہونی چاہیے. بالکل ایسا, تمام سیٹیں جو ہیں تمام اداروں میں فل ہونی چاہیے, اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور میرے خیال سے جو ادارے ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی بھی بہتر ہوگی. جی بالکل. یہ اس میں ایک اور بھی ایک دیکھیں مسئلہ شفاف بھرتیوں کا ہے. اگر آپ شفاف طریقے سے بھرتیاں کرتے ہیں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس ادارے میں اس منسٹری میں اس وقت جو ہے جو یہاں پہ موجود ہیں لوگ, ایک صاحب ہیں یہاں پہ عمر بلال صاحب, انہوں نے اپنی بیگم کو مطلب وہاں پہ انڈکٹ کروایا اور ان کی جو قابلیت ہے سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ ان کے ہسبینڈ جو ہے اس منسٹری میں آلریڈی کام کر رہے تھے اور وائلیٹ کیا گیا. ان سے زیادہ قابل لوگ, زیادہ ایکسپیرینس والے لوگ, ان کو ریجیکٹ کیا گیا اور ان کو انڈکٹ کیا گیا. یہ کس دور میں ہوا ہے؟ یہ ابھی ریسنٹلی ہوا ہے. پلانٹ پروٹیکشن جو ان کا ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن ہے اس میں ایز اسسٹنٹ ان کو. لیکن ویسے یہ جو معاملہ ہے یہ یقینی طور پر منسٹر صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے اور اسی طرح جو سیکٹری وزارت ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ ارائز ہوتا ہے. آپ جس وزارت میں کام کر رہے ہوں آپ اپنی فیملی کو, اپنے اہل و عیال کو اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کو بھرتی کروانے کے لیے چلے جائیں وہیں پر, جی تو اس سے یقینی طور پر سوالات تو اٹھیں گے پھر. اور یہاں پہ جو سیکشن آفیسر ہیں ذیشان صاحب, یہ مختلف محکموں سے اپنے 2 صاحباب کو لے کے آتے ہیں. اچھا جی وہ لے کے آتے ہیں اور اس منسٹری میں اور اس کے اٹیچ ڈپارٹمنٹس میں ان کو بھرتی کرواتے ہیں اور خلاف ضابطہ
لائک وہ, اور تاکہ اچھا اس کے پیچھے وجہ بھی ہے, دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ, اینڈ دا ریزن از دیٹ کہ اس طرح سے خبریں آتی رہتی ہیں. لیکن حفیظ صاحب اگر آپ کسی ادارے میں ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ کے بھی دوست ہوں, تو کیا ان کو آپ ریفر نہیں کریں گے؟ نہیں, میں میرٹ پہ جاؤں گا, ڈیفینیٹلی آئی ول فالو دا میرٹ. آپ تو برے دوست ہوں گے پھر. میں برا دوست بھلے بن جاؤں, لیکن میں ایسا کام نہیں کر سکتا کہ کسی حقدار کا اور کسی ایسے بندے کا حق چلا جائے جو ڈیزرو کرتا ہے وہ سیٹ, اور جس سے امید تھی کہ وہ پرفارم کرے گا. اس کی جگہ میں اپنے ایک دیکھیں, وہ کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں وہ بے وقوف دوست سے جو ہے قابل دشمن بہتر ہوتا ہے, عقل مند دشمن. ٹھیک ہے, تو یہ اب اگر ایک نالائق دوست اور بے وقوف دوست کو میں نے لے کے آنا ہے منسٹری میں, تو پھر اس کا نقصان ہی ہوگا. اچھا, اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو موجودہ منسٹر ہیں چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب, یہ پہلے جو ہے وہ ہاؤسنگ کے منسٹر تھے. جی بالکل. وہاں پر بھی بھرتیاں ہوئیں اور اس حوالے سے جو سوالات بھی اٹھے. نیب میں ایک انکوائری بھی ہوئی. اس انکوائری نیب ذرائع نے ہمیں بتایا کہ جن لوگوں نے ٹیسٹ دیے, ریٹن ایگزام دیا, اس میں جو ہے وہ اس میں جو ڈائریکٹر انیلا گوندل ہیں یہ بھی وہاں پر موجود تھیں, اسی وزارت میں جو ہاؤسنگ کی ہے, اب وزارت خوراک میں. تو وہاں پر جو ہے وہ انہوں نے جو ٹیلی فون کا جو ڈیٹا نکالا, جو بندے تھے وہ یزمان کے تھے, بہاولپور کے تھے, اور اسی طرح گجرات کے تھے. تو جس دن ٹیسٹ تھا وہ جو ہے بندے وہ اپنے اپنے علاقوں میں موجود تھے. تو مطلب یہاں پہ جو ہے وہ نیشنل فوڈ سیکورٹی میں جو اصل ایشو ہے وہ یہ کہ اگر منسٹر صاحب کے جو ہے وہ ان کی جو صوابدید ہے اس پر اگر 20 سے 25 جیسے آپ نے بتایا کہ 1-2 درجن ہوئی ہیں بھرتیاں, تو جو 300-400 جو باقی لوگ ہیں یہ کہاں سے آ گئے؟ دیکھیں, اس میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو غور طلب ہیں کہ جو تقریباً 71 کے قریب جو ہے سیٹ سرٹیفکیشن کا جو ان کا ڈپارٹمنٹ ہے, فیڈرل سیٹ سرٹیفکیشن, وہاں پہ ہوئی ہیں, اور وہاں پہ بھی اطلاعات یہ ہیں, اور 3 درخواستیں بھی آئی ہیں. 2 اس میں سے ایسی ہیں کہ جس کے مطلب لوگوں کو گمنام ہیں, اور ایک تو بائی نیم ہے, اور اس میں اس بندے نے کہا ہے کہ مجھ سے رشوت طلب کی گئی اس سیٹ کے اگینسٹ 2.5-3 لاکھ روپے. کس نے رشوت طلب کی؟ یہ نسیم بیگم صاحبہ ہیں, وہاں پہ ڈائریکٹر ہیں, اور ان کا جو ہے نام آ رہا ہے. اور مطلب ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھرتیاں ہوئی ہیں, باقی 70-71 بھرتیاں ہوئی, اس میں بھی پیسے لیے گئے 2.5 لاکھ روپے پر سیٹ. اس میں جو ہے وہ اقربا پروری تو ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک بڑا سنگین الزام ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی پہ ایک الزام لگائیں کہ اس نے جو ہے وہ سیٹوں کو پہ بھرتی کرنے کے لیے جو ہے وہ پیسے لیے ہیں. میں اس حوالے سے جو ہے وہ خصوصی طور پر اپریشیٹ کروں گا جو وفاقی وزیر ہیں اسی وزارت کے, چودھری طارق بشیر چیمہ, انہوں نے جو ہے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کی مطلب ڈیولپمنٹ ورک بہت جاری ہے, ٹھیک ہے, PSDP کے بہت سارے پروگرام ہیں, پنجاب کے بہت سارے پروگرامز ہیں, اور ان کی یہ ترجیح رہی ہے کہ اپنے حلقے کے لوگوں کی جو ہے وہ بہتری کے لیے کام کیا جائے. تو میں جناب وفاقی وزیر سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو وزارت ہے یہ بھی آپ کی وزارت ہے, آپ اس وزارت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ ایک بہت بڑا عہدہ عطا کیا ہے, تو آپ اس کے اکارڈنگلی جو ہے وہ یہاں پر بھی جو ہے وہ میرٹ اور لوگوں کو جو بہترین سہولیات ہیں اس کے حوالے سے کام کریں. اور اسی طرح جو یہ جو لاقانونیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے بھرتیوں کی شکل میں, اور اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں جو ہم آگے ڈسکس کریں گے, خاص طور پر ہم بات کرتے ہیں چونکہ روزے چل رہے ہیں, اور روزوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے ہفتے لوگوں نے بائک آؤٹ کیے رکھا پھلوں کا, ٹھیک ہے. کیلا جو ہے وہ 500 روپے درجن بک رہا تھا, سیب جو ہے وہ 450-500 روپے 600 روپے کلو تک تھا, اور اسی طرح جو دیگر پھل ہیں وہ بھی بہت مہنگے تھے. تو اس میں جو سب سے اہم ترین فیکٹر ہے وہ ایرانی سیب کا ہے. ایرانی سیب جو ہے وہ اچھا جو سیب ہے وہ 450, 500, 550, 600 تک جو ہے وہ مارکیٹ میں مل رہا ہے. بالکل ایسا. یہ ایرانی سیب پاکستان کیسے آیا حفیظ صاحب؟ اچھا, پہلے ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ پاکستان میں کسی بھی قسم کی جو امپورٹس ہیں آپ نہیں منگوا سکتے, ٹھیک ہے, اس پہ پابند. بالکل, وہ چونکہ ڈالر کا معاملہ ہے تو وہ ہم نے وہ بچانے ہیں پیسے. اب ہم ایک ڈالر جو ہے وہ بچا رہے ہیں. ایسے میں مطلب آپ کہتے ہیں کہ کیسے آیا, 50,000 ٹن سیب آئے پاکستان میں. اچھا, دسمبر میں جو کیا کہتے ہیں یہ انہوں نے ایک MOU سائن کیا لاسٹ اس میں کہ ہم جو ہے بارٹر سسٹم کے تحت جو ہے 50,000 ٹن جو سیب وہ منگوائیں گے, اور اس کے اگینسٹ رائس اور سٹرس کنو وغیرہ یہ ہم دیں گے آپ کو. تو یہ والا معاملہ ہوا, اور طے یہ پایا کہ دسمبر میں جو یہ دسمبر ہے جو گزر گیا ہے
اس میں ہم نے یہ سیب منگوانے تھے بیسکلی. یہ سیب اس جو MOU کے جو وہ ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر یہ مینشن تھا. تو سیب یہ والے ایرانی سیب منگوانے کیوں ضروری تھے؟ ہمارا جو لوکل گروور ہے وہ وائٹ ہے, ہمارا وہ کالا کلو ہے, ہاں وہ بھی ہے, ٹھیک ہے, تو وہ وافر ہمارے پاس موجود ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کے باوجود جو ہے وہ ایرانی سیبوں کی ہمیں کیا ضرورت پڑی؟ ایرانی سیبوں کی اچھا آپ دیکھیں یہ مطلب اور بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, انگور آ رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی باہر سے کہیں کسی افریقی ملک سے آ رہے ہیں, انار آ رہے ہیں, اسی طرح جو دیگر پھل ہیں وہ آ رہے ہیں. یہ مطلب ان کی اجازت کس نے دے رکھی ہے؟ دیکھیں یہ اجازت کا معاملہ تو ہے سو ہے, وہ ضرور دیکھنا چاہیے پالیسی میکرز کو کہ میرا خیال ہے کہ یہ بھی تقریباً لگژری آئٹمس ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں اب جو ہے فروٹ اور وہ بھی باہر کا, جب آپ کے دیکھیں آپ کے پاس نعم البدل نہیں ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ منگوا لیں, ٹھیک ہے, انگور ہے چلے نہیں ہو رہا ہوگا, انار ہے اس سطح کا نہیں ہو رہا ہوگا, یا بلکہ میں تو کہتا ہوں یہ بھی ہمارے ہاں نہیں. دیکھیں اس میں آپ کی جو 80% پاپولیشن ہے کیا وہ انگور افورڈ کر رہی ہے, انار افورڈ کر رہی ہے, تو آپ مطلب جو ایک مخصوص کلاس ہے, مخصوص طبقہ ہے جس نے جو مطلب مراعات یافتہ طبقہ ہے, انہی کے لیے آپ نے یہ سارے رستے کھول رکھے ہیں. سر اس میں جو سب سے بڑا معاملہ تھا ایرانی سیبوں کا, یہ دسمبر میں آنے تھے. اچھا, یہ جون جولائی اگست میں یہ آنا شروع ہو گئے تھے پاکستان. یہ وہی ٹائم ہوتا ہے جب پاکستان کا اپنا سیب جو ہے اس کی وہ شروع ہو چکی ہوتی ہے. اچھا, ہاں اس سے آن ورڈ. تو یہ مطلب اس وقت مارکیٹ میں پینیٹریٹ کیے یہ سیب جب ہمارا اپنا پرسنل جو ہماری ڈومیسٹک پروڈیوس ہے وہ شروع ہو چکی ہے. ہمارا جو لوکل پروڈیوس ہے وہ جو ہے وہ کہاں پہ پھر وہ ڈمپ کیا جاتا ہے کہیں پہ کولڈ اسٹور میں؟ وہ دیکھیں اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے سیزن میں, ہم نے دسمبر میں یہ سیب منگوانا تھا, آپ اس کو 3-4 مہینے پہلے منگوا لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کا گروور ہے مارکیٹ فلڈ ہو جاتی ہے سیبوں کے ساتھ. جیسے فلڈ ہوتی ہے سیبوں کے ساتھ تو یہ آن پرپز منگوایا جاتا ہے تاکہ جیسے فلڈ ہوگی, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے, سپلائی بڑھ گئی تو ڈیمانڈ کم ہوگی. کیا ہوتا ہے کہ ایسے میں جو ہمارا جو سیب کا جو وہ ہے ڈیلر ہے, جو سیب کا تاجر ہے, وہ اندر آتا ہے اور سستے داموں جو لوکل پروڈیوس ہے وہ خرید لیتا ہے اور ڈمپ کر دیتا ہے. اس کی شیلف لائف بھی تقریباً 1 سال 1 ایئر ہے. 1 ایئر تک مطلب اس کی لائف ٹائم. جو اصل جو وائلیشن ہوئی ہے اس سے میں دیکھیں ایک تو اس وقت ضرورت نہیں تھی, لیکن اگر منگوا بھی لیا ہے تو اس کا ٹائم فریم دیکھنا ہے کہ وہ کس ٹائم فریم میں ہے. لیکن اس کے بدلے کیا کیا ہے ایران میں؟ کچھ کنو دینے تھے انہوں نے. مطلب ایران سے ہم لیتے ہی ہیں, آپ مطلب دیکھیں ایرانی تیل بہت زیادہ آ رہا ہے. ہاں وہ آپ کا سارا بلوچستان اور کراچی تک میں وہی. پھر یہ سیب بھی آ گئے, لیکن آپ نے دیا کیا ان کو؟ پیسے کس طرح گئے ادھر؟ بارٹر سسٹم کہتے ہیں کہ گیا ہے. بارٹر سسٹم میں کیا منی لانڈرنگ کی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا سر, لیکن یہ کہ کنو وغیرہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. اور آخر کن لوگوں کے لیے یہ سسٹم کھولا گیا اور کن لوگوں نے کھولا؟ ایسا ہی ہے. یہ تو معاملہ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے تھورلی. اور جیسے طارق بشیر چیمہ صاحب جیسے وائبرنٹ اور ڈائنامک ایک شخصیت, دیکھیں طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں ساؤتھ کے ایک بہت بڑے وہ ہیں لیڈر ہیں, اور ان کی ایک لیگیسی ہے وہاں پہ, اور ان کا ایک بہت بڑا حلقہ احباب ہے, اور ایک پاورفل شخصیت ہے وہاں کی, اور ان کے حلقے میں بہت اسٹرانگ ہولڈ اب تو پورے پاکستان اور ماشاء اللہ اب تو پورے پاکستان میں. لیکن یہ ہے کہ ان کے دیکھنے کا معاملہ ہے یہ کہ یہ اس کو تھورلی انویسٹیگیٹ کریں کہ ان کے جو منسٹری ہے اس میں یہ کون لوگ ہیں جو ملک کی مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور ایسے معاملات میں وہ ہیں کہ جس سے پاکستان کے جو عام عوام ہے ان کی جیب ہے اس پہ بوجھ پڑ رہا ہے, اور اس کی اکانومی پہ بوجھ پڑ رہا ہے, اور یہاں سے اور بھی بہت سارے مسائل جو ہیں ہمیں درپیش ہیں. ایسے میں تو ہمیں 1-1 روپیہ بچانے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے کسان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ٹارگٹ تو یہی تھا نا کہ منسٹری آف فوڈ کا کہ ہم نے اپنا کسان امپاور کرنا. دیگر ایشوز پہ بھی ہم بات کرتے ہیں. وہ جو خراب ہو گئی تھی گندم سیلاب کی وجہ سے, جی بالکل, سندھ میں اور بلوچستان میں 44,000 ٹن. سر اس کے خراب کیوں ہوئی؟ سر اس کے خراب ہونے کی بڑی سمپل سی وجہ ہے. جوٹ بیگ استعمال ہوتا ہے جو سوتلی کے وہ دھاگوں سے بنا ہوتا ہے, وہ بیگ آپ استعمال کرتے ہیں, اس میں آپ گندم رکھتے ہیں, اس سے اس کی اسٹیبلٹی رہتی ہے. جب ٹھیک ہے جب آپ رکھتے ہیں پولیتھین کے بیگ کے اندر اس کو, ٹھیک ہے, کہ اس وقت کے جو ایم ڈی تھے اس سے پہلے, جو ابھی موجودہ ایم ڈی ان سے پہلے جو تھے, انہوں نے کہا جی پولیتھین کے بیگس وہ سستے ہوتے ہیں تو ہم نے اس میں رکھنی ہے. کیا ہوتا ہے وہ دھوپ اور بارش میں وہ بیگ ان کی لائف کم ہوتی ہے اور پھٹ جاتے ہیں, اور اس کے نیچے جو ہے وہ گندم نیچے والی خراب. لیکن انہیں یہ تھوڑی پتا تھا کہ سیلاب آ جائے گا, اور یہ نہیں سیلاب سے نہیں ہوا, بیسکلی وہ گندم گری ہے, لائک جو اس کی وہ تہیں لگائی جاتی ہیں اور جس طرح سے وہ ایڈجسٹ کر کے رکھی جاتی ہے, تو درمیان میں جب بوریاں پھٹی ہیں تو وہ گری ہے. گندم گری بھی اور نیچے سے بھی کچھ خراب ہوئی ہے, پلینتھ جو ہے اس کی وہ بھی خراب. یہ ارب روپے کا معاملہ ہے, یہ اس پہ کیا
obviously وزارت نے کیا کیا ہے؟ جو اس میں ملوث لوگ تھے ان کے خلاف کیا سزا ہوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں. اور اس نقصان کا جو ہے ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ جی اس میں جو 70% جو تھی وہ ٹھیک تھی, 30% گندم کالی ہو گئی تھی. جو کالی گندم ہے وہ جانوروں کے استعمال کے لیے بیچ دی جاتی ہے مارکیٹ میں. جو صحیح گندم ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ چھوٹے جو ڈیلر ہوتے ہیں وہ اچھے ریٹ پہ. اچھا, اس میں جو ہے جو بے رحمی ہے وہ تو دیکھیں کہ جو 44 ملین, یہ 44,000 میٹرک ٹن, 44,000 جو میٹرک ٹن گندم تھی, اس کو آپ نے جو ہے وہ آکشن کیا جی, اور ڈیفیکٹیو گندم کیا کہ آکشن کیا جی. اس کو کھانے والے کون ہیں؟ پاکستانی ہوں گے نا. اچھا, اس میں جو ہے وہ اس کی جو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ کیا مضر اثرات ہو سکتے تھے اس پہ, ٹھیک ہے, اس حوالے سے نہیں دیکھا گیا. آپ نے اس کو آکشن کر دیا, پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ جیسے مرضی اس کو جو ہے. اچھا, اس میں جو خبر ہے وہ یہ کہ پہلے تو یہ جھوٹ بیگ جو ہے یہ کس نے ختم کروائے, کیوں ختم کروائے پہلی, اور سستے بیگ 2-4 روپے سستا بیگ لینے کے چکر میں یہ کروڑوں روپے کا نقصان کس نے کروایا, اس بندے پہ یہ رسپانسبلٹی فکس ہوتی ہے. پہلے تو اس کو ڈھونڈنا چاہیے, اس پہ جو ہے FIR بھی ہونی چاہیے. بالکل, پہلے اس بندے کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ اس نے ایسا کیوں کیا. اور سر اس کے بعد جو دوسرا معاملہ ہے کہ وہ دوسرے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو گندم تھی, یہ بھی سننے میں آ رہا ہے, ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ گندم چھوٹے جو یہ ہوتے ہیں چکیوں والے اور یہ ان لوگوں کو بیچی گئی ہے فل ریٹ کے اوپر. اچھا, اور اب جو ٹینڈرز جاری کیے, ان ٹینڈرز کے جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو کور اپ کی. یہ سارے پاسکو کے گودام ہیں؟ جی, یہ پاسکو کے گودام, ٹھیک ہے. اور اس کے جو چیئرمین ہے وہ کون ہے؟ چیئرمین یہاں پہ چیئرمین تو یہ سیکٹری صاحب ہیں ہمارے, ظفر حسن صاحب جو ہیں یہ اس کے سیکٹری چیئرمین کو جو ہے وہ اس حوالے سے آبویسلی یہ ان کی چیئرمین ہیں ان کے, اور ان کو لازماً اس معاملے کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہوا کیا ہے, کیسے ہوا ہے, کون لوگ اس میں انوالو ہیں. دیکھیں ہم لوگ ہمارے جو ہے لائنوں میں مر رہے ہیں گندم کے لیے, ایک 10 کلو کے آٹے کی تھیلی کے لیے, اور ایسے میں یہ حشر ہو جو ہمارے پاس ایگزسٹنگ اسٹاک ہے اس کا, تو یہ تشویشناک ہے, بہت تشویشناک ہے. اچھا, دیگر کچھ اور ایشوز پر بھی ہم آتے ہیں کہ وزارت میں جو ہے وہ مختلف پروموشنز اور جو پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں اس حوالے سے بھی آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے. جی بالکل, پروموشنز ہوئی ہیں. یہاں پہ 2 طرح کی سر چیزیں ہیں منسٹری میں اور اس کے ڈپارٹمنٹس میں. ایک وہ سیٹس ہوتی ہیں جو ڈائریکٹلی آپ انڈکٹ کرتے ہیں اور ان کو ایڈورٹائز کرتے ہیں, اور دوسرا یہ ہوتی ہیں پروموشنز کی ہوتی ہیں کہ 50% پروموشنز اس کے اوپر ہوتی ہے, 50% ڈائریکٹ انڈکشن ہوتی ہے. کیا کیا گیا کہ 100% پروموشن کر دی گئی. یہ کس نے کیا؟ یہ یہاں پہ اور کس کی اجازت سے ہوا؟ یہ معاملہ بالکل غیر قانونی پریکٹس کی گئی ہے, اور اس میں جو یہاں کے سیکشن آفیسرز ہیں وہ شامل ہیں, اسپیشلی ذیشان صاحب اور ان کے اور باقی ساتھی جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. طارق ڈب صاحب ہیں وہ بھی شامل ہیں. اچھا, اس میں ایک اور پروگرام کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے, وہ جو جس پہ جو ہے وہ 75 ارب کا وہ پروجیکٹ تھا, اور اس میں 25 ارب جو ہے وہ یہ سر 150 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, کھالوں کا پروجیکٹ ہے. 150 ارب کا؟ جی 150 ارب روپے کا پروجیکٹ ہے, یہ ہو رہا ہے. اس پروجیکٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں فائز زمان ہیں, ان کی انڈکشن بھی غلط ہوئی ہے. اچھا, اس کی اپروول نہیں لی گئی. فخر زمان صاحب نے اس کی فخر امام صاحب نے اس کی اپروول کی تھی. جیسے رجیم چینج ہوا, رجیم چینج کے بعد ان کی فائل جو PM ہاؤس نے واپس بھیج دی اور کہا کہ یہ سارے جو مختلف اس کے ہیڈز ہیں پروگرامز کے, ان کی وہ بھیجی جائے, دوبارہ اپروول بھیجی جائے. تو طارق بشیر چیمہ صاحب کی اپروول اس کے لیے ضروری تھی جو کہ نہیں لی گئی, اور ذیشان صاحب نے, اور اسی طرح وہ پلانٹ بریڈرز رائٹس رجسٹری ہدایت اللہ ترین جو ہے وہ بھی سینیورٹی کا مسئلہ تھا. وہ بیسکلی ہیں پشاور کے ڈائریکٹر ہیں اور وہ اسلام آباد میں موجود ہیں, اور یہاں پہ بھی سیڈ سرٹیفکیشن ڈپارٹمنٹ میں اور سینئر لوگ بھی تھے. یہ نسیم بیگم صاحبہ اور جو ہے نظر اقبال, یہ سینئر ہیں, اور ان کو ہونا چاہیے تھا وہاں, لیکن ان کو نہیں رکھا گیا, اور یہ آ کے وہاں بیٹھ گئے. اور یہ بھی ایک ملی بھگت کے ساتھ ذیشان صاحب کی, یہ صاحب بھی یہاں پر آجمان. کفایت زمان جو ہیں وہ بڑا کیس ہے کہ وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں, کیونکہ ان کے ڈسپوزل پہ کوئی 150 ارب کا ایک پروجیکٹ ہے. اچھا جی, چلیں, یہ تو بڑی خوفناک قسم کی چیزیں آپ نے جو ہیں وہ شیئر کی. تو اس میں جو سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے حفیظ صاحب وہ یہ کہ یہ ہماری نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے. جی ٹھیک ہے, اور اگر ہم فوڈ میں سیکیور ملک نہیں ہیں, ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ہم مطلب دفاعی لحاظ سے تو ماشاء اللہ ہم جو ہے وہ دنیا میں 5ویں-6 نمبر پر آتے ہیں. سر ہم زراعت میں بھی 5ویں نمبر پہ ہیں, زراعت کی پروڈکشن میں دیکھیں, لیکن اس کے اگینسٹ جو ہماری جو پاپولیشن ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے, 25-30 کروڑ کا یہ ملک ہے.
ٹھیک ہے، اور اس میں جو ہے وہ ہماری نیشنل فوڈ منسٹری میں کیا ترجیحات ہیں اور اس کی ریگولیشن کس انداز میں کی جا رہی ہے، یہ یقینی طور پر جو ہے لمحہ فکریہ ہے سب کے لیے، خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے لیے. اور اسی طرح میں بات کروں گا جو موجودہ منسٹر ہیں چودھری طارق بشیر چیمہ صاحب، ان کو بھی جو ہے وہ وزارت کے جو مختلف جو پروگرامز ہیں اور اس کے علاوہ جو مختلف ادارے ہیں ان کا جو امور ہیں ان پر جو ہے وہ ضرور ان پر غور کرنا چاہیے، تاکہ اسپیشلی جو یہ خوراک کا اور جو ہمارا جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا جو معاملہ ہے یہ لاوارث نہ رہے. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کے مزید انفارمیٹیو پروگرامز بھی آپ کو ملتے رہیں. حفیظ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ہم آئندہ مزید کسی اہم اور نئے ایشو کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.